نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، کاف تا لام سے ہے، وہو اور وہ، حالانکہ وہ کرہن ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، عسا کا لفظ 4 معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ لکھ لیں آپ آئندہ خود بھی جج کر سکتے ہیں کیسے کیسے آتا ہے، کیونکہ یہ کئی دفعہ آتا ہے قرآن پاک میں۔ نمبر 1 امید، نمبر 2 ڈر، نمبر 3 توقع کرنا۔ اور عسا اور امید ہے، ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو، مکروہ شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، توقع ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو، دل سے اچھا سمجھو، شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہ، شرن شر ہو، برا ہو، شین را روٹ ہے اس کا۔ شر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے کوئی کراہت کرے، شر برائی کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس سے کوئی کراہت کرے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ خیر کے اپوزٹ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ علیکم القتال تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، جیسے آپ کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ جب تک مکہ میں تھے 13 سال تک ان پر بہت سی تکلیفیں آئیں اور بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ منع کر دیا کہ ہاتھ روک کے رکھو، ابھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹل ہو گئے، ابھی ابتدائی دور ہی تھا، تو پھر کیا ہوا، جہاد فرض کر دیا گیا، جنگ فرض کر دی گئی۔ جب تک فرض نہیں تھی سوال کرتے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کب ہم جواب دے سکیں گے، کب انتقام لیں گے، کب بدلہ لیں گے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا، لوگ ڈرنے لگے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ ناپسند ہے تم کو۔ یہ ناپسند نہیں کہ اللہ نے فرض کیوں کیا، کیا اللہ کا حکم نہیں؟ ناپسند ہے جنگ کرنا، اور یہ طبیعت پر بہت گراں ہے۔ یہ اب مثال کے طور پر، اب چونکہ آپ اس سچویشن میں نہیں کہ آپ پوری طرح سمجھ پائیں، سمجھ نہیں سکیں گے، عام روزمرہ زندگی میں مثال لیجئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ انتظار میں ہوتے ہیں، کب ہوگی اذان، کب نماز کا وقت ہوگا، اور جب اذان ہو جاتی ہے تب آپ کیا کہتے ہیں، اچھا اذان ہو گئی، اچھا ابھی نماز پڑھتی ہوں۔ اب یہ جو آپ کی تھوڑی سی ایک بوجھ سا آپ کے اوپر آتا ہے کہ اچھا نماز ادا کروں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نماز کو پسند نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ کا حکم ناپسند نہیں، مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کو نماز ادا کرنا پسند نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو مومن جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کب وقت ہوگا، میری ان مشقتوں سے جان چھوٹے اور میں جا کے تھوڑا سا ریلیکس کروں، کیونکہ آپ دنیا کے کاموں میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں، تھک رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں جا کر ہاتھ منہ دھو کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مومن تو انتظار کرتا ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں نا اور اذان ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی یعنی کہ ہیزیٹیشن سی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ چھوڑ کر مجھے وہاں جانا ہے۔ تو یہی حال صحابہ کا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے حکم پر اعتراض تھا، اس سے مراد یہاں قتال ہے کہ وہ لڑنا بالکل پسند نہیں،
اور کرو جو ہے وہ مکروہ کے معنوں میں ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے، جان جانے کا خطرہ ہے اور خوف ہے۔ وعسیٰ اور امید ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز سے کراہت کرو، تمہیں ناگوار ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں مشکل ضرور لگتی ہیں لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے بہت بہترین ہوتی ہیں، بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مثلاً دوا پینا اتنا ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہذا اچھے انجام کی خاطر آپ کو ایک ناگوار عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ آپ کا دل نہیں چاہتا لیکن آپ پھر بھی اس کو کیوں لے لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب جنگ کرنا تمہیں ناپسندیدہ لگتا ہے کہ اس میں تمہیں تکلیف ہوگی، تم زخمی ہو سکتے ہو، تمہاری جان جا سکتی ہے اور تمہارا مال جا سکتا ہے، لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ کچھ تمہیں اجر ملے گا، تمہیں مال غنیمت ملے گی، اگر نہ بھی ملی تو شہادت ملے گی، تو ان میں سے نقصان تو کہیں بھی نہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے برعکس بہت سی ایسی خیریں ہوتی ہیں جو بظاہر انسان کو اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، لیکن انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک چیز سے تم محبت کرو، مثلاً آپ کا شوہر ایک خاص قسم کا گھر خریدے گا یا خاص ڈگری لینے کا یا کوئی بھی اور چیز زندگی میں، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا وہی شر ہے تمہارے لیے۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اسی میں نقصان لکھا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے تو بیٹا ہو تو کتنا روتے دھوتے ہیں، بیٹا ہو تو وہی وبال جان بن جاتا ہے، وہی مصیبت بن جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ اب مثلاً ایک مسلمان تم کو اپنی جان دینا پسند نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، دنیا میں رہو گے تو کیا ہوگا؟ ساری مشقتیں اور تکلیفیں ہی ہوں گی۔ اور یہ بات ایک عام اصول کے طور پر بھی، یعنی یہ جو حصہ ہے نا آیت کا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا سے شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ تک، یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی ہے، قتال کے اور عام اصول کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ زندگی کا ایک عمومی اصول کہ جب انسان کو کوئی چیز ناگوار لگے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں فائدہ بھی ہوگا، اس میں بلائی بھی ہے، اور اسی طرح انسان کسی چیز میں فائدہ سمجھ رہا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ واللہ یعلم کیونکہ اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مدینے میں آنے پر مسلمانوں پہ جہاد یا جنگ فرض کی گئی تھی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنگ کرنا فرض کفایہ تو ہے لیکن فرض عین نہیں۔ فرض عین ہونے کے لیے اس کی کوئی ایک شرائط ہوتی ہے۔ فرض عین کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، اس کی کئی ایک شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں۔ نمبر 1 کہ اس وقت فرض عین ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس اس کی قدرت ہو، طاقت ہو، جسمانی یا مالی اس کی تیاری ہو، اس کے بغیر فرض عین نہیں، فرض نہیں ہے، کیونکہ اختیاری نہیں کسی چیز کی اور استطاعت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تو انسان کسی بھی ایسے کام میں پڑھ کر کیا کرے گا؟ خطا سے دوچار ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے مکی دور، مکہ میں مسلمانوں کے کوئی بھی قدرت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی، ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھا، انہیں روکا گیا تھا، انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن جب سب کچھ میسر آ گیا تو پھر اس وقت وہ چیز فرض ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ایمان کے جھنڈے کے نیچے لڑیں۔ یہ نہیں کہ ایک گروپ ادھر لڑ رہا ہے
ایک ادھر لڑ رہا ہے، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب دشمن سر پہ آ جائے تو انسان کہے کہ نہیں میں تو بہت ہی رحم دل ہوں، میں نے تو کبھی کسی چڑیا کو بھی ذبح نہیں کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی خاص سکیل ہو تو اس کے پاس ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، تو اس شخص کے لیے پھر لازم ہوگا کہ وہ اس طرح مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ایک اور بات ہے جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں اگر انسان کو کوئی مشقت بھی ہو تو اس سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مثلاً کوئی مثال سے سمجھائے، کیا کہا ہے؟ یعنی اگر آپ مثلاً روزہ رکھنا آپ کو پسند نہیں کیونکہ آپ کو بھوکا رہنا اچھا نہیں لگتا، تو اس سے کیا آپ صرف روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی آپ سے؟ ساقط کا مطلب کیا ہے؟ ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا اس سے کہا جائے گا کہ کوئی بات نہیں تم نماز نہ پڑھو؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض ہے، بھلے تم کو نہ پسند ہو، ٹھیک ہے نماز فرض ہے، بھلے تمہیں نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، روزہ فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، حج فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، تمہیں مال خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو جو فرائض ہیں ہم پر وہ مشکل بھی ہوں تو بھی کرنے ہیں، ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے اس میں ہمیں کچھ سہولت ہو جاتی ہے، مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے، کمزور ہے، تو اس کے لیے روزہ مشقت ہے، تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگلے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن صحت مند ہونے کی شکل میں نہیں، یعنی کہ بیمار ہونے کی شکل میں، بیمار ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ درست علم اللہ کے پاس ہے کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا، لہٰذا اگر کسی عبادت کا وقتی فائدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی کرنی چاہیے۔ دین کے بہت سے احکامات ہوتے ہیں نا، تو ہم ان پر کہتے ہیں کیوں کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا آپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ پہلے مجھے اس کی لوجک سمجھائیں، کیا فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا؟ قرآن پڑھوں تو اس کے اوپر کوئی حجت کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں، چاہے ان کی لوجک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کا ظاہری فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جب اللہ کا علم زیادہ ہے تو اللہ پر اعتماد کرو، اور خواہ وہ چیز ناپسند ہو پھر بھی کرو، کیونکہ الٹیمیٹلی انسان ترجمہ کر بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، بہرحال وہی چیز زیادہ فائدہ مند تھی۔ عام روزمرہ میں بھی دیکھتے ہیں نا، ماں باپ کی بہت سی باتیں ہمارے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ مشکل، ناگوار، یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کی کچھ پابندیاں آپ کے اوپر ناگوار ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ناگوار ہونے کے باوجود گزرتے ہیں ان کو، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس میں میرا فائدہ تھا۔ تو دین کے احکامات میں بھی عمل کیا سوچ کے کریں گے؟ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے ماننے میں میرا ہی فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے یا مشکل ہے تو تم اس کو ناپسند کرو، یا کوئی چیز پسند ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ اگر بظاہر کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قوی مومن بہتر ہے اور اللہ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے، کیونکہ دونوں میں بھلائی ہے، سبھی اچھے ہیں۔ کیونکہ مومن ہے نا، اس چیز کی حرص رکھو جو تم کو فائدہ دیتی ہے، نفع مند فائدہ مند چیز، ان کے اوپر حریص رہو، نیکی کے کاموں پر حریص رہو اور اللہ کی مدد مانگتے رہو، عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اور اگر کام کرتے ہوئے
نقصان ہو جائے، مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو یہ مت کہو کاش میں ایسا نہ کرتا یا یہ کر لیتا، اور اگر اصل نہ کر سکے تو اللہ کی مدد مانگے، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر صبر کریں۔ کاش مت کہیں کاش میں یہ نہ کرتا، کیونکہ اس لیے کہ تم نے جب شروع کیا تھا کسی سوچ کے تحت ہی شروع کیا تھا، فائدے کے لیے ہی شروع کیا تھا، اور اگر ساری آیت کا ایک اصول بنا لیا جائے اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے